نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک و محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو آپ حضرات کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اس موقع اور اس مناسبت سے جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے اسراء اور معراج کی حقیقت اور اس سے حاصل ہونے والے پیغامات۔ اسراء اور معراج کیا چیز ہے اور شریعت نے اس کے تعلق سے کیا کچھ تعلیمات یعنی کیا کچھ میسیج ہم کو اور آپ کو دیے ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں۔ میرے بھائیو، ابھی میں نے اپنی بات کی شروعات کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں نے یعنی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔
اور یقیناً اس کے اندر بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا، یا یہ ترجمانی تھی جو آپ کے سامنے کی گئی، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میرے بھائیو، مختصر انداز میں آپ کے سامنے مجھے اسراء اور معراج کے پیغام کو رکھنا ہے۔ یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو لے کر کے مسلمانوں کے اندر بہت ساری بدعات و خرافات پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے وہ کام انجام دیتے ہیں جس کام کو کہ اسلام نے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جس کام کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ ایسے بہت سارے خرافات کو انجام دیتے ہیں، اور مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں تاریخ یا فلاں تاریخ کو معراج کرایا گیا۔ الغرض اس معاملے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، حاصل ہونے والا جو پیغام ہے ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ میرے بھائیو، اسراء اور معراج یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ چیز ہے۔ وہ کس طرح سے؟ پہلی بات، اسراء کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں گے ہم۔ دیکھیے، عربی زبان کے اندر اسرا یسری، اس کے معنی ہوتے ہیں رات کا سفر کرنا، رات میں چلنا، یہ ورب ہے یہ، یعنی رات کے وقت میں سفر کرنے کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اسرا یسری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی خانہ کعبہ سے راتوں رات بیت المقدس تک لے جایا گیا، یہ اسراء ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور معراج، یہ عراجہ یا عروجوں کے معنی ہوتے ہیں بلندی کی طرف جانا، اونچائی کی طرف جانا، اس کے لیے معراج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس جہاں آپ پہنچنے کے بعد آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی۔ اب یہاں انبیاء کرام کی جو زندگی تھی وہ برزخی زندگی، آپ نے امامت کرائی، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں۔ یاد رکھنا، ہم کو اور آپ کو غیب کے معاملات کے تعلق سے کہا گیا، شریعت نے یہ تنبیہ کی کہ جہاں غیب کے تعلق سے تمہیں کوئی بات بتلائی جائے وہاں پر بس سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی، ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ اس کے آگے اپنے عقل کو لڑانے کی کوشش نہیں کرنا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو شریعت نے ہمارے سامنے اتنی بات کہی کہ آپ نے سارے ہی انبیاء کی امامت کروائی وہاں پر، اور وہاں بیت المقدس سے آپ براق سواری کے ذریعے حضرت جبریل امین کے ذریعے آپ نے جو ساتوں آسمان کا سفر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ گئے کہ مکے سے بیت المقدس تک کا سفر اسراء، اور بیت المقدس کے بعد سے ساتوں آسمان کا سفر، پھر وہاں سے واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیا ہے؟ یہ معراج ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسراء اور معراج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ کہیں تو بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کروایا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے جانے سے پہلے اس سفر پر لے جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ اور یہ واقعہ آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر تھے، وہاں پرورش پا رہے تھے، چھوٹے تھے، اس وقت آپ کا سینہ اس لیے چاک کیا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہ رہا تھا، اور نبوت جو ہے 40 سال کی عمر میں یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ کو کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں، اور بہت ساری برائیاں تھی عرب کے اس ماحول میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے دل کو باہر نکال کر دھویا گیا زمزم کے پانی سے، تاکہ آپ اس ماحول میں رہ کر کے اپنے آپ کی حفاظت کر
کر سکیں اور شیطانی کوئی طاقت آپ پر کام نہ کر سکے، آپ کسی بھی طرح سے یعنی اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے مجبور نہ ہو آپ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس لیے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور دوسرا جو معراج سے پہلے جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، آپ کے دل کو سونے کے طشت میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر جس طرح سے سمجھے تھا اس طرح سے رکھ دیا گیا۔ یعنی دنیا کے اندر یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے ہارٹ اوپن جو کیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کو اس عالم کے بعد، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جانا تھا، اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں جانا تھا۔ اب اس دنیا کی تمام چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ کام آپ کو کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ تو اس طرح سے 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر ایک یہ ہے کہ اسراء اور معراج کیوں کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھیے میرے بھائیو، اگر اس کا ریفرنس اگر آپ دیکھیں گے، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ریفرنس بہت ضروری سی چیز ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد مکے کے اندر نبوت کا 10واں سال تھا، نبوت کا 10واں سال، یوں سمجھیے کہ 10واں سال چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی 4 بڑی بڑی آزمائش اور بڑے بڑے امتحانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، اور اتنے بڑے امتحانات تھے۔ اس امتحان کے بعد آپ کافی دکھی تھے، کافی رنجیدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے میں اسراء اور معراج آپ کو کرایا کہ آپ کے غم اور آپ کے دکھ کو ختم کیا جا سکے۔ انسانوں نے جو آپ کے دلوں کو دکھ پہنچایا تھا، زخم دیا تھا، اس زخم پہ مرہم رکھا جائے قربت الہی کے ذریعے سے، اللہ کے قربت کے ذریعے سے۔ اب ہے معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے آپ کی دعوتی کام کو روکنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے، لیکن ہر جگہ وہ ناکام رہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، تمام مسلمانوں کا مشرکین مکہ نے سماجی بائیکاٹ کیا۔ یہ پہلی آزمائش، اور وہ بھی 1 دن 2 دن کا نہیں بلکہ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ لکھ کر کے، یہ بائیکاٹ نامہ جو ہے لکھ کر کے خانہ کعبہ سے لگا دیا گیا کہ کوئی مسلمانوں سے لین دین نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، کسی بھی طرح سے ان کا تعاون نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، کسی بھی طرح سے کوئی سپورٹ نہیں، یعنی یہ لگا دیا گیا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے اندر آپ سن رہے ہیں مختلف علاقوں میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یعنی مسلمان جتنے تھے تمام کا بائیکاٹ کیا گیا، اور کوئی معمولی سا وقت نہیں، اللہ اکبر، 3 سال جو شیب ابی طالب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے گزارا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 سال کیسے ہم نے گزارے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں، کھانے کو دانا نہیں، کھانے کو ہم لوگ ترستے تھے، یہاں تک کہ ہم بھوک کے وقت میں بھوک کو مٹانے کے لیے درخت کے پتے ہم چبایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور 1 دن 2 دن نہیں، اتنے درخت کے پتے ہم نے کھائے، اتنے درخت کے پتے ہم نے کھائے ان 3 سال کی مدت میں کہ جب ہم قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ کے لیے جاتے تھے تو جیسے جانوروں کی مینگنیاں نکلتی ہے ویسے ہمارے پیٹ سے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں آیا۔ آج جو ہم خاندانی مسلمان ہیں اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ دین پانے میں ہم نے کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے یہ حالت، اللہ اکبر۔ اب اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس دشمنوں کی صف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہمدرد پیدا کر دیا۔ دشمنوں کی صف میں ایک شخص تھا، مشرک ہی تھا، کافر ہی تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا کر دی۔ اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔
کیا نام تھا؟ مطعم بن عدی. یہ مشرک شخص تھا، لیکن اس نے کہا اے مکے والو، تم نے انسانیت حد کر دی، انسانیت کے نام پر تم لوگوں نے، یعنی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کی حد کر دی. لہذا اس نے اس بائیکاٹ کی مخالفت کی اور اس کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس بائیکاٹ کو ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں سے ریلیز ہوئے. آپ کے ساتھ صحابہ مسلمان سب وہاں سے نکلے. ابھی نکلے ہی تھے وہاں سے، دوسری بڑی آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا. کیا آزمائش زندگی میں آیا؟ یہ دیکھو، انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی امتحان اور اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. لہذا دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ آپ کا جو ظاہری سہارا، ظاہری طور پر جو آپ کے مددگار اور معاونین، ہر وقت آپ کے ساتھ سائے کے جیسے رہنے والے، آپ کی حفاظت کرنے والے، آپ کے چچا ابو طالب، اللہ اکبر، جو ایمان تو نہیں لایا، ایمان کی توفیق اللہ نے نہیں دی، لیکن آپ کے لیے اتنی قربانیاں اس نے دی، اسلام کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی اس شخص نے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ظاہری سہارا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ظاہری سہارا ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ بڑے دکھی اس بات سے ہوئے کہ آپ کا چچا انتقال ہوا، اس بات سے آپ دکھی نہیں ہوئے، دکھی سب سے زیادہ اس بات سے ہوئے کہ آپ کے چچا کو کلمے کی توفیق نہیں ہوئی، اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، مرتے وقت وہ اپنے آبائی دین پر مرا، کفر پر مرا. اس بات کا بڑا ملال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس نے دین کے لیے اتنی قربانی دی اس کو دین نصیب نہیں ہوا. اس بات کا بڑا غم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد تیسری پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آزمائش کی شکل میں جو آئی، چند مہینوں کے بعد آپ کی شریک حیات، ہر لمحہ آپ پر مال و دولت نچھاور کرنے والی، آپ کی خوشی اور غم کی ساتھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. جو سہارا بھی تھا، بیوی تھی آپ کی، امت کی مائیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دکھ درد میں ہر وقت رہنے والی، اپنی ساری مال و دولت نے اسلام کے لیے اس نے قربان کر دی. اللہ اکبر. اب سوچئے یہ دونوں ظاہری سہارے ٹوٹ گئے. اس لیے تاریخ لکھنے والوں نے، ہسٹری جنہوں نے لکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کو، اس سال کو مؤرخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ عام الحزن، غموں کا سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب جب ظاہری سہارا ٹوٹ گیا آپ کا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے والوں پہ آپ کی دعوت کا کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر جا کر کے دعوت کا کام کرے، اور آپ ارادہ کر کے طائف گئے. یہ چوتھی آزمائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. ایک شریف انسان کے ساتھ، ایک محترم انسان کے ساتھ، ایک قابل احترام انسان کے ساتھ انسانی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا معاملہ کیا گیا ہوگا جو معاملہ کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طائف والوں نے کیا. وہاں کے گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ پر اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، سر سے پیر تک آپ لہو لہان ہو گئے. اللہ اکبر. لہو لہان ہو گئے، خون میں تر ہو گئے. پہاڑ کے فرشتے آئے آپ کے پاس، کہا ایک بار حکم دے آپ، ان طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم پیس دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا تھے؟ رحمت تھے ساری جہاں کے لیے. آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کیا. اللہ اکبر. آپ کا جسم لہو لہان ہے، باوجود اس کے آپ نے ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. پروردگارا، یہ ہم کو نہیں جانتے ہیں، ہم کو نہیں پہچانتے، اللہ انہیں نہیں تو ان کی آنے والی نسل کو اللہ تو ہدایت دینا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی نسل میں بڑے بڑے ایمان والے لوگ پیدا ہوئے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا جو نام سنتے ہیں، جنہوں نے 5000 سے زائد حدیث روایت کی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ادھر ہی کے رہنے والے تو ہیں. آپ جو ہیں محمد بن قاسم کا جو نام سنتے ہیں، جس نے سب سے پہلے سندھ کے علاقے میں یہاں پر اسلام لے کر آیا، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ وہی قبیلے یعنی طائف کے رہنے والے ہیں، قبیلے ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا دعاؤں کا نتیجہ تھا. اس کی نسل میں اللہ رب العالمین نے ایماندار اور ایمان کی خدمت کرنے والوں کو اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائیو، معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس ہونے لگے، آپ اس حالت میں ہیں اور مکے والے اب آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں.
صحیح بخاری کے اندر وقت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے وہ پوری حدیث کا متن میں سناتا آپ کو. صحیح بخاری کی 1 صفحے کی حدیث ہے, 1 صفحے کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی, اپنی دکھی, اپنی عجز اور اپنی انکساری کا کیسے اظہار کیا. اللہ اکبر. ہر طرف سے غموں کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا. اللہ اکبر. آپ کا دل اتنا دکھی تھا, مخلوق اتنا آپ کو زخم پہنچا چکی تھی. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس زخم پر مرہم رکھنے کے لیے, تقرب الہی یعنی قربت الہی کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا, یعنی اسراء اور معراج کا آپ کو سفر کرایا. یہ بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر کے, جسے براق کہا جاتا ہے, اور براق کے ذریعے سے آپ پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات, دوسرے آسمان پر حضرت زکریہ علیہ السلام سے, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے, 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. سارے پیغمبروں نے آپ کا استقبال کیا, آپ کو سراہا, آپ کی تعریف کی, اور آپ کی نبوت کو سارے پیغمبروں نے مانا. اس کے بعد آپ جو ہیں بیت معمور تک پہنچے. بیت معمور وہ گھر جو فرشتوں کے لیے اللہ نے بنا رکھی ہے, اور بیت معمور جس گھر کے اندر اللہ کے 70,000 فرشتے ایک دن میں داخل ہوتے. اللہ اکبر. ایک دن میں عبادت کرنے کے ارادے سے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور جبریل امین نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بار جو فرشتہ اس میں داخل ہو گیا, قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی. اللہ اکبر. کتنی اللہ کی ملائکہ ہیں, کتنے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا. سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے کہ اس کے آگے جبریل امین کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں, وہیں تک جبریل امین کا حد تھا. اس کے آگے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. آگے بڑھے آپ اکیلے بلا واسطہ کسی فرشتے کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. اللہ رب العالمین سے آپ ہم کلام ہوئے, اللہ رب العالمین سے قربت حاصل ہوئی, اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا. وہی نماز کم ہوتے ہوتے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 5 نماز ہے, لیکن اگر کوئی ان 5 نمازوں کو بخوبی ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. اور اسی رات اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے لیے دوسرا جو تحفہ دیا گیا, یہ بہت بڑا تحفہ ہے. یعنی اس رات کل مکمل طور پہ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ایک تو 2 تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور ایک میسیج ملائکہ کی طرف سے, اور ایک میسیج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. تو پہلا تحفہ, پہلا گفٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے 50 نماز کا دیا گیا. اور دوسرا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نام دیا, سبحان اللہ, اتنا عظیم تحفہ ہے. وہ تحفہ ہم کو, آپ کو, تمام کو اگر چاہیے تو ہم کو اور آپ کو ایمان اور عقیدہ اپنا درست کرنا ہوگا, اور اسی کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ موقع اور یہ تحفہ ہمیں. وہ تحفہ کیا تھا اللہ کی طرف سے؟ وہ تحفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کو میں نے معاف کر دیا, ہر اس شخص کی میری طرف سے مغفرت ہو گئی, یا مغفرت میں کر دوں گا اس تمام کو جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. جس نے شرک نہیں کیا اور شرک سے بری ہو کر کے, شرک سے پاک ہو کر کے عقیدہ توحید کے اوپر جس کی موت ہوئی ہے, ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے. میرے بھائیوں, میری بہنیں, یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا آسان طریقہ ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج دیکھیے درگاہوں میں مسلمانوں کے لائن لگے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کے ہاتھ میں دھاگے دیکھو, گلے میں دھاگے دیکھو, دکان میں دھاگے دیکھو, اور کیا کیا چیزیں لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں. ایسی بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے لیے کلمہ توحید پر سچے طریقے سے جم جاؤ, ڈٹ جاؤ, اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو. کلمہ توحید پر اگر ثابت قدمی کے ساتھ جم جاؤ گے, انشاءاللہ مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو جائے گی.
ورنہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا انسان ہوتا ہے۔ دیکھو انسان جب عقیدہ توحید سے ہٹتا ہے، آج دیکھو جو لوگ جو ہے یعنی پیری اور فقیری کرتے ہیں، درگاہوں میں اولیاؤں کے پیر دھو کر پیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی خرافات کے اندر اپنے آپ کو لگائے رہتے، کتنا انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہر طرح سے انسان کو عزت عطا کرتا ہے، عزت نفس عطا کرتا ہے انسان کو، ذلت و رسوائی سے انسان کو بچاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیغام یہ دیا گیا کہ اس امت کے نام میرا سلام سنائیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام سنایا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسے بھی اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، آپ ہی کے خاندان سے ہیں۔ اور چوتھا میسیج جو میں نے آپ کے سامنے کہا وہ ملائکہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملائکہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے مجھے یہ میسیج دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو کہیں کہ وہ پچ نہ لگوائیں۔ کپنگ جو لگاتے ہیں، جو ویسٹ خون ہوتا ہے نکلتا ہے، کپنگ جسے کہا جاتا ہے، پچنا لگانا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا شفا رکھا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر، اگر اس یقین کے ساتھ لگوایا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں انسان ہزار قسم کی بھی علاج کروا لیتا ہے لیکن بیماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، شفا یاب نہیں ہوتا ہے۔ کبھی سنت جو علاج ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس علاج کو بھی اپنا کر کے دیکھو یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہیں سکون اطمینان نصیب کر دے۔ تو یہ 4 پیغامات تھے اور یہ جو چیزیں دی گئی۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج میں جنت اور جہنم کے بھی بہت سارے مناظر دکھائے گئے، جنت اور جہنم کے بہت سارے منظر دکھلائے گئے، جنت کا منظر دکھایا گیا، جنت کی بہت ساری چیزیں دکھلائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہنم کی بہت سارے عذابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ اسی میں ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھلایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے ناخون تانبے کے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہا ہے، چیر رہا ہے، لہو لہان اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یعنی کس کے لیے یہ سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کرتا تھا، دوسروں کی عزت نفس سے کھلواڑ کرتا تھا۔ میرے بھائیو، آج ہم آپ یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آج ہم لوگ اپنی خالی اوقات میں یا جہاں کہیں 1 سے 2 آدمی جمع ہوتے ہیں، ایک دوسروں کی غیبت کرنا، برائی کرنا بالکل کامن سی بات بن گئی ہے۔ لہذا ایسی برائیوں سے، ایسے گناہوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی ہم فکر کریں۔ یہ کچھ پیغامات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج میں دیا گیا۔ آخری بات یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا یہ سارا واقعہ جو آپ نے سنا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آخری میسیج کیا ہے؟ آخری میسیج یہ ہے کہ جب کبھی مخلوق آپ کے دل کو دکھائے، جب کبھی آپ کی زندگی میں آزمائش اور امتحان کا وقت آئے، تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو، اپنے رب کے حوالے کر دو، اپنے رب کے حوالے ہو جاؤ، رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر سجدے میں چلے جاؤ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے بھائیو، حقیقت میں انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، کیا لذت ہوتی ہے، کیا سکون ہوتا ہے، خصوصاً رات کی تنہائی میں، تہجد کے وقت میں، جہاں دنیا کوئی دیکھ نہیں رہی ہوتی ہے، صرف اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے سارے معاملات اور آزمائش کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، کوئی صحت کو لے کر کے آزمایا جاتا ہے، کوئی مال کو لے کے آزمایا جاتا ہے، کوئی عہدہ اور منصب کو لے کے آزمایا جاتا ہے، سب کی الگ الگ آزمائش دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا ہر آزمائش میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو، اور رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو جب تم کر دو گے، رب کے فرما بردار اور مطیع بن جاؤ گے، تو یقیناً تمہارے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوگا اور اللہ کی طرف سے تمہاری اور ہماری بھی مدد ہوگی۔ یہ سارا خلاصہ کلام تھا اس اسراء اور معراج کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ملے ہوئے اس میسیج کو اپنی زندگیوں میں، اپنی عملی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نافذ کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات،
اسراء اور معراج کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے بات بیان کی گئی، اور ایک بات، ایک شبہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، دیدار رؤیت باری تعالیٰ جسے کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسا دلائل اور پروف نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ غلط بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، خود آپ نے کہا نور النارا، وہاں صرف نور ہی نور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار اور رؤیت ہے، یہ جنت کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جنت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ ہونے کے بعد جنتیوں کو آخری میں جو سب سے بڑا گفٹ یا انعام دے گا، وہ اپنا رؤیت، اپنا دیدار اللہ رب العالمین جنت کے اندر کرائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اسے لاحق نہیں ہوگی، اور جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ لہذا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اس بات کا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری دیدار نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیو، اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے جان رہے ہیں کہ یہ جنوری 26 جنوری جو آنے والا ہے، ایسے موقع پر ایک بات یاد رکھے، اس ملک کے اندر دشمنان اسلام ہمیشہ سے نفرت پھیلائے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو اس میں قربانی ہے اس ملک کے اندر، اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کو، اس تاریخ کو مٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے حالات میں ہم کو اور آپ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس ملک کے قانون کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک نے ہم کو باعزت شہری رہنے اور رہ کر کے اپنے دین اور دھرم پر عمل کرنے کی پوری اجازت دی ہے۔ لہذا اس ملک کے قانون کو سمجھیں، اس ملک کی جو یعنی حق ہم کو دیا، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر باعزت اور ایک محترم شہری بن کر کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی نفرتیں پھیلانے والوں کے پیچھے یا ان کے دھیان اور توجہ کے یا ان باتوں کے اوپر ہم خیال کبھی نہ کریں، اور اس ملک کی تاریخ کو اپنے بچوں کو بتانے اور پڑھانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اسکول اور کالجوں سے جتنی بھی تاریخ ہیں ان تاریخوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کی آنے والی جنریشن کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس ملک کی آزادی میں اس مسلمان نے کیا قربانی دیا تھا، اور اس دھرتی کا کونا کونا کس بات پر گواہ ہے۔ لہذا اس ملک کی سب سے بڑی اگر خوبصورتی کوئی ہے، سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہیں۔ اگر وہ اس ملک کے اندر اگر مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ملک بے رونق ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیو، اپنے اس حق کو ہم اور آپ پہچاننے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں، کچھ دعا کی درخواست آئی ہیں کہ ایک خاتون ہے جو ہاسپٹل میں بیمار ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ انہیں اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہے اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے نوجوان بھائی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی نکلنے کے اسباب اللہ رب العالمین پیدا فرما، ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، اور جو لوگ دنیا سے گزر گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ میرے بھائیو، جس طرح سے ہر جمعہ آپ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر